آپ جیسے جیسے تعارف ہوتے جائے گا آپ کو دل میں آئے گا آج تو قرآن اٹھانا ہی ہے، ایسا خیال آئے گا. آپ غور کر کے دیکھو. چلیے آپ کو میں اور ایک پوائنٹ دیتا ہوں. اترنے کے اعتبار سے بھی جو اسٹرکچر آیا ہے وہ اسٹرکچر بھی سمجھتے جائیے آپ. مکی اور مدنی. پہلے مکی نازل ہوئی یا مدنی صورت نازل ہوئی؟ کیوں؟ آپ کے دماغ میں سیرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سیرت پڑھیں گے اتنا قرآن سمجھنے میں آسانی ہوگی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دماغ میں نہیں رہی، وہ آیتیں پڑھیں گے تو پتہ نہیں ایسا کیوں بولے، پتہ نہیں ایسا کیوں بولے، پتہ نہیں ایسا کیوں بولے. ایک مرتبہ میرا ڈیبیٹ ہو رہا تھا بمبئی میں ایک پنڈت کے ساتھ. تو پنڈت نے بھرے مجمع میں کہہ دیا کہ میں نے کتاب لکھی تھی اسلام کے خلاف، جس کو جناب بال ٹھاکرے صاحب نے لاکھوں کی تعداد میں چھاپا تھا، اور میں نے کتاب کا نام رکھا تھا اسلام اور آتنکواد. اور میں نے قرآن مجید کو ڈائریکٹ سمجھا تھا جب، تو مجھے اسلام کیا نظر آیا؟ آتنکواد نظر آیا. ارے خالی مارنے کی باتیں اس میں، خالی مارنے کی باتیں اس کے اندر. بائبل پڑھتے تو اتنے مارنے کی باتیں نہیں. قرآن میں جگہ جگہ جنگ بدر میں کیا ہوا، جنگ حنین میں کیا ہوا، دیکھتے ڈر جا رہے. ارے مارنے کی باتیں اس کے اس نے کہا آتنکواد، یہ تو آتنکواد ہے، یہ آیت یہ آیت یہ آیت. پھر اس کے بعد اس آدمی نے کہا مجھے ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا موقع ملا. آخر وجہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آخر کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت کا استعمال کرنا پڑا؟ بعد میں پتا چلا رہے تو بیچارہ بڑا مظلوم ہے. مکے میں ان کو نکال دیا گیا تو بیچارے وہاں پر کسی کو کچھ نہیں مارے، الٹا اپنی جان بچا کر صحابہ کی اپنے دین کو بچا کر وہ مدینہ گئے. تو یہ لوگ جو ہے وہاں پر بھی آ کے ظلم کرنے لگے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ پورا بیک گراؤنڈ پڑھنے سے پتا چل رہا ہے کہ بیچارے یہ جا کر اپنی زندگی جی رہے تو وہ بھی جینے نہیں دے رہے. جنگ بدر پلاننگ کر رہے تھے، مدینے کے اندر کی بھی، مدینے کے اندر جا کے کیسا رہے. حسد اتنا بڑھ گیا تو یہ لوگ آ کر پلاننگ چونکہ کر رہے تھے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے ڈیفنس لینے کے لیے، کیونکہ مدینے کے اندر بھی عورتیں تھیں، مدینے کے اندر بھی معصوم تھے، مدینے کے اندر بھی کمزور تھے. ان کمزوروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نہتا تو چھوڑ نہیں سکتے. ذاتی معاملہ ہے تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ معصوم بچے کیا کریں؟ تو اگر ان کے بچے ہیں تو ان کے بھی بچے ہیں، اگر ان کے مائیں ہیں تو ان کے بھی مائیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو جاتے ہیں اور سیلف ڈیفنس ان کو کرنا ہی پڑتا. تب مجھے جب یہ بیک گراؤنڈ پتا چلا تو پتا چلا کہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بڑے مظلومیت کو ختم کرنے والے ایک انسان تھے، جس کی انہوں نے طاقت کا جو استعمال کیا وہ دہشت گردی کے لیے نہیں کیا بلکہ مظلومیت کے خاتمے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے. دیکھا آپ نے جب ایک پنڈت ایک بیک گراؤنڈ پڑھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تو اس کو قرآن سمجھ میں آیا.